الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ذی الحجہ کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیری رضا کے لیے قربانیاں پیش کی، تو ان سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اور اس سال جتنے بندوں اور بندیوں نے حج کی سعادت حاصل کی، اے اللہ اس میں جس کسی کا حج بھی تیری بارگاہ میں مقبول ہوا، اپنے اس نیک بندے یا بندی کے صدقے موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما، اور ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ماہ ذی الحجہ اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رواں اور دواں ہے۔ اس ماہ مبارک کا عظمت و برکت والا پہلا عشرہ رخصت ہوا۔ حج جیسی عظیم عبادت کے ایام، قربانی جیسی عظیم عبادت کے ایام بھی ہم سے اور آپ سے رخصت ہوئے۔ بہت سی بابرکت تاریخیں گزر چکی ہیں اور بہت سی تاریخیں ابھی آنا باقی ہیں۔ آج کی شب ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کا مقصد اسلام کے خلیفہ سوم، داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آج بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صرف اللہ کا ذکر کافی نہیں ہے، صرف اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کافی نہیں ہے،
کیا ضرورت ہے وقتاً فوقتاً اولیاء اکرام کے نام پر محفلیں سجانے کی؟ کیا ضرورت ہے 11ویں شریف، 6ٹی شریف اور ذکر حسین کی محفلیں سجانے کی؟ اللہ اللہ کیا کرو، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہم ایسے تمام عقائد والوں سے کہنا چاہیں گے کہ اولیاء اکرام کا ذکر اگر آج اہل سنت والجماعت کے لوگ کرتے ہیں، یا کبھی ذکر حسین کی محفل سجاتے ہیں، کبھی ہم سیدنا سرکار غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں، ہم جو اولیاء اکرام کی محفلیں سجایا کرتے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارا سجانا نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، بلکہ ولیوں کی تعریف کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی کئی مقامات پر اللہ نے اپنے ولیوں کی تعریف فرمایا، باقاعدہ ان کے فضائل کے باب موجود۔ اسی طرح سے آپ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اولیاء اکرام کی تعریف کی ہے، اور بنی اسرائیل کے ولیوں کے باقاعدہ واقعات بیان فرمائے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ولیوں کی تعریف کرنا یہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے، اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم میلاد پاک مناتے ہیں عبادت کی نیت سے، اور ہم 11ویں شریف مناتے ہیں گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے۔ تو آج کی رات وکرولی سوریا نگر کی سرزمین پر ہم اور آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر یہاں محفل سجائے ہیں، تو گویا ہم اور آپ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اولیاء اکرام کا ذکر کیوں، ان کے نام پر محفلیں کیوں؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پچھلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اس کی وضاحت کی تھی، آج چند الفاظ میں پھر بتانا چاہوں گا اولیاء اکرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اولیاء کا ذکر کرنا یہ گویا ان کی محبتوں کی ضمانت، ان کی محبتوں کی دلیل ہے۔ ہمیں سیدنا صدیق اکبر سے پیار ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم سے پیار ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں سیدنا عثمان غنی سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں مولا علی سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں شہدائے کربلا سے اور امام علی مقام سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں غوث و خواجہ سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، ہم یہ محفلیں سجا کر گویا ان کی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں، اور ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہم یہاں کسی ناچنے گانے والے کو یاد کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ یہ کوئی پولیٹیکل محفل نہیں ہے، یہاں پر کوئی کرکٹ کا ایجنڈا ڈسکس کرنے کے لیے ہم حاضر نہیں ہوئے۔ نہ کسی شرابی کی بات ہو رہی ہے، نہ زانی کی بات ہو رہی ہے، نہ نچنیے کی بات ہو رہی ہے، نہ گویے کی بات ہو رہی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں اور نافرمانوں کی بات ہوتی ہے، نہ گناہ گاروں کی بات ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تو متقیوں کی بات کر رہے ہیں، پرہیزگاروں کی بات کر رہے ہیں، نیکوکاروں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تعریف ان کی کر رہے ہیں کہ جن کی تعریف قرآن مقدس میں خود میرا مولا کر رہا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، آج پوری دنیا میں اگر مسلمان پریشان حال ہے، آج اگر مسلمان مصیبت زدہ ہے،
اگر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج اگر تختے پلٹے جا رہے ہیں، حکومتیں چھینی جا رہی ہیں، آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں، آبادیاں جلائی جا رہی ہیں، گود اجاڑا جا رہا ہے، مانگ سونی کی جا رہی ہے، بچے یتیم کیے جاتے ہیں، اولاد کا سہارا ماں باپ سے چھینا جاتا ہے، بچوں کو یتیم بنایا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ سب کیوں ہے؟ اے مسلمان، تجھ پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ کیوں ٹوٹے ہیں؟ جانتے ہو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جب سے ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اولیاء کی گستاخیاں کرتے ہیں، انبیاء کی گستاخیاں کرتے ہیں، جب سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ اللہ آسمان پر کرسی کے اوپر وراجمان ہے اور اللہ کے وزن کی وجہ سے کرسی کے چرچرانے کی آواز آتی ہے، جب سے ایسے گندے عقائد والے لوگ پیدا ہو گئے کہ نبی کی حیثیت اللہ کے نزدیک معاذ اللہ ایک چمار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، نبی قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کی بھی شفاعت نہیں کرا سکتے ہیں، تم نبی کو یا کہہ کے کیوں بلاتے ہو؟ نبی کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، جب سے ایسے گندے عقائد والے پیدا ہوئے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور جب تک ایسے لوگ تھے کہ جو نبی کے وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے ان کے وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اپنے چہرے کا گازا بنا لیتے تھے، اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، اور جسے وضو کا پانی نہ ملتا، جسے مل جاتا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑ کر اسے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ جب تک ایسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والے موجود تھے، اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا کیا تھا، اللہ نے مسلمانوں کو وقار عطا کیا تھا، اللہ نے مسلمانوں کو سربلندی اور کامیابی عطا کی تھی۔ نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جب ایسے لوگ موجود تھے، ایک معین الدین چشتی ہند کی سرزمین پر آتے ہیں اور آ کر پرتھوی راج چوہان کا تختہ پلٹ دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پرتھوی راج چوہان کے تختے کو پلٹتا ہے اور قیامت تک کے لیے غریب نواز کو ہند کا راجہ بنا دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ نبی کے گستاخ نہیں تھے، وہ صحابہ کے گستاخ نہیں تھے، وہ اولیاء کے گستاخ نہیں تھے، وہ قرآن و سنت کے باغی نہیں تھے، ان کے عقائد گندے نہیں تھے، ان کے عقائد من گڑنت نہیں تھے، وہ نفس پرست نہیں تھے، بلکہ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے تھا، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ جہاں جاتے تھے آبادیاں بڑھ بڑھ کر قدموں کا بوسہ لیتی تھی، اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر پوری کی پوری آبادی جو ہے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جایا کرتی تھی۔ آج شرابیوں کو شراب سے روکنے کے لیے اتنی محنت نہیں کی جاتی جتنا کہ مسلمان کو مزارات پر جانے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج زانی کو زنا کے بازار پر جانے سے روکنے کی اتنی کوشش نہیں کی جاتی جتنا کہ نبی کی میلاد کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ کیا ضرورت ہے امام حسین کے نام پر محفل سجانے کی؟ کیا ضرورت ہے کھچڑا بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے شربت بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے یہ سب تام جام کرنے کی؟ یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے۔ میں ان ظالموں سے کہتا ہوں، تم نے ساری مہم جو ہے ان چیزوں کے خلاف چلا رکھا ہے۔ ارے ان چیزوں کے ذریعے ہمارے عقیدے مضبوط ہوتے تھے، ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا تھا۔ اولیاء کے قدموں سے دور ہو گئے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ولیوں سے دوری میں کامیابی نہیں ہے، ولیوں کے قدموں سے وابستگی میں اللہ نے کامیابی رکھا ہے۔ تم ولیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم شراب سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تم ہیروئن سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تم تھیٹر سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تم ماوا زردہ گٹکے سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تم بیڑی سگریٹ سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تم ایم ڈی کوریکس سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تم سیریل اور فلموں سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تمہاری ساری طاقت ہے اولیاء
کی عظمتوں کے خلاف، اولیاء کے قبروں کے اولیاء کی مزارات سے دور کرنا، انبیاء کی گستاخیاں کرنا، اولیاء کی گستاخیاں کرنا، صحابہ کی گستاخیاں کرنا، اہل بیت کی گستاخیاں کرنا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عزت چاہتے ہو تو ولیوں کے قدموں میں آنا ہوگا، عزت چاہتے ہو تو مدینے کے تاجدار سے لو لگانا ہوگا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آج سیریا کو ہم نے دیکھ لیا، غازہ کو ہم نے دیکھ لیا، فلسطین کو ہم نے دیکھ لیا، عراق کو ہم نے دیکھ لیا، لیبیا کو ہم نے دیکھ لیا، کشمیر کو ہم نے دیکھ لیا۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے برما کی تصویریں ہیں۔ اے مسلمانوں، برما کے مناظر ذرا دیکھو، برما کی تصویریں ذرا دیکھو، کٹے ہوئے پٹے ہوئے بچوں کی لاشوں کو دیکھو، سر تن سے جدا ہے نوجوان مسلمانوں کی لاشوں کو دیکھو، آبرو لٹتی مسلمان بچیوں کو دیکھو، جلائی جاتی آبادیوں اور دھواں نکلتا دیکھو، ماؤں کی آہوں کو دیکھو، ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج اگر برما کی تصویریں بھی ہمیں جگا نہ سکے، آج اگر برما کی ہولناکیاں بھی ہمیں ہوش میں نہ لا سکے تو ہم بھلا کب جاگیں گے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا، ممکن ہے مین اسٹریم میڈیا پر تصویریں نہ نظر آئیں، لیکن سوشل میڈیا پر تصویریں بھری پڑی ہوئی ہیں، ایسی ایسی تصویریں ہیں کہ خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ارے وہ مسلمان جو عزت کے ساتھ آیا تھا، جو عزت والا بن کر آیا تھا، جو وقار والا بن کر آیا تھا، جو ذلیل خوار ہونے نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ نے جس کو حکمراں بنا کر بھیجا تھا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، عظمتوں کا تاج سر پر رکھ کر بھیجا تھا، رفعتوں کا مقام عطا کیا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہے؟ آج وہ تڑپتا کیوں ہے؟ آج وہ مارا لٹا پیٹا کیوں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، برما کی تصویریں دیکھنے کے بعد ممکن ہے دل نرم ہو جاتے ہوں، آنکھیں نم ہو جاتی ہوں، لیکن جب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں سکرول کر کے، جب ہم واٹس ایپ کو بند کر دیتے ہیں، جب ہم فیس بک کو بند کر دیتے ہیں، ہم پھر اپنی روش پر لوٹ آتے ہیں، پھر ہمیں برما کے بچے یاد نہیں رہتے، پھر ہمیں روتی بلکتی مائیں بیٹیاں یاد نہیں رہتی، پھر کٹے پٹے مسلمانوں کے جسم یاد نہیں رہتے، پھر جلتی آبادیاں اٹھتے دھوئیں یاد نہیں رہتے، جسم سے بہتے زخم اور خون نظر نہیں آتے، ہم پھر دنیا میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، برما کے مناظر دیکھنے کے بعد بھی کیا مسلمان تیرے گھر سے ناچ گانے کی آواز آنی بند ہوئی؟ کیا تو نے فجر کی نماز میں اٹھنا شروع کیا؟ کیا تو نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی؟ کیا تو نے گانے گنگنانے بند کر دیے؟ کیا تو نے لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں بجانی بند کر دی؟ کیا تو نے برائیاں کرنا، گالی گلوچ کرنا چھوڑ دیا؟ ارے برما کی تصویریں دیکھنے کے بعد بھی بتا، تیرے اندر کون سی تبدیلی آئی ہے؟ تو نے کون سا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ اگر تکلیف ہے تو لمحاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی روش پر آج بھی شادیاں ڈی جے کے ساتھ ہو رہی ہیں، آج بھی بارات بینڈ باجے کے ساتھ نکل رہی ہے، آج بھی مسلمان پٹاخے بازی کر رہا ہے، آج بھی مسلمان فجر میں پیر پسارے سوتا ہے، آج بھی مسلمان گالی گلوچ کر رہا ہے، آج بھی مسلمان وعدہ خلافی کر رہا ہے، آج بھی مسلمان جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، آج بھی مسلمان زنا کے بازار میں گھوم رہا ہے، آج بھی مسلمان شراب پی رہا ہے، آج بھی مسلمان ڈرگز کا استعمال کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں، بتاؤ برما کی تصویریں دیکھ کر کیا ایک وقت کا کھانا بھی آپ نے چھوڑا ہے؟ ارے جب ایک وقت کا کھانا نہ چھوٹا، شراب کیسے چھوٹے گی؟ ڈرگز کیسے چھوٹے گی؟ سگریٹ کیسے چھوٹے گا؟ پان زردہ ماوا گٹکا کیسے چھوٹے گا؟ ہم دیکھتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوٹ آتے ہیں اپنی روش پر۔ اے مسلمانوں، کبھی غور کیا آپ نے؟ آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ مدد کرے گا، سعودی عرب مدد کرے گا،
ترکی مدد کرے گا، انڈونیشیا مدد کرے گا، ملیشیا مدد کرے گا، یو مدد کرے گا، انڈیا مدد کرے گا، ہم سوچ رہے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ مدد کرے گا۔ کاش کتنا اچھا ہوتا ہم نے دنیا کے ان ملک والوں سے، ان حکمرانوں سے، ان تخت و تاج والوں سے امیدیں نہ لگائی ہوتی، بلکہ تمام مسلمانوں نے اپنی لو کو اللہ کی جانب لگا دیا ہوتا۔ یو مدد نہیں کرے گا، سعودی عرب کے شرابی مدد نہیں کریں گے، امریکہ کے زانی مدد نہیں کریں گے، مدد کرنے والا صرف میرا پروردگار ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ مدد نہ کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی مدد نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ مدد کرنے پر آ جائے تو پوری کائنات مل کر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ صرف ان تصویروں کو دیکھ کر آپ گزر نہ جایا کرو، بلکہ دیکھ کر سبق حاصل کرو، دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اپنے آپ کا علاج کرو، اپنے اخلاق و کردار کا علاج کرو، اپنے دل پر لگے گرد و غبار کو صاف کرو، اپنے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو صاف کرو، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر آج رجوع نہ کیا، آج توبہ کر کے نہ پلٹے تو یاد رکھنا، آج جس طرح سے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، کل تمہارے اوپر بھی عذاب مسلط ہوگا اور تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا جب مسلمان باغی ہو جاتا تو اس پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جاتے تاکہ مسلمان رجوع کرے، پلٹ آئے، ہوش کے ناخن لے۔ برما کی تصویریں، اللہ اکبر، کبھی اپنے آپ کو امیجن کر کے دیکھنا، کبھی اپنی اولاد کا تصور کر کے دیکھنا، کبھی وہاں کی بچیوں کی تصویر دیکھ کر اپنی بچیوں کو امیجن کرنا، کیا برداشت کر سکتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے اور دوسرے حصے کو اس کا احساس نہ ہو۔ پیر میں زخم ہو، پیر میں ٹھوکر لگے اور زبان سے آہ نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیر میں بچھو ڈنک مارے، آنکھ سے آنسو نہ بہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مناظر اور وہ تصویریں دیکھ کر بھی ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک جسم کی طرح ہیں تو اس جسم کے حصے کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ احساس نہیں ہوتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سینے سے ایمان نکل چکا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پلٹو، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، رجوع کر لو۔ ہم کہتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں، دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ان کے حق میں، ہم دعا کر رہے ہیں، دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ان کے حق میں۔ میں کہتا ہوں دعائیں ارے اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے، ذرا دعا مانگنے سے پہلے غور تو کر لے کہ میری دعا کیا اس لائق ہے کہ اللہ قبول کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حرام کا ایک لقمہ کھاتے ہو 40 دن تک اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ آج غیروں کی بات نہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر ہر مسلمان دیکھے ہم کب کیا کھاتے ہیں، ہم کہاں کیا کھاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ بھی غور کرتے ہیں حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، زبان کو چکاروں کا مزہ لگ گیا، زبان کو لذت کا مزہ آ گیا، زبان کو مرغ مسلم کا مزہ آ گیا۔ حرام ہو تو بھی چلے گا، حلال ہو تو بھی چلے گا، ناجائز ہو تو بھی چلے گا، جائز ہو تو بھی چلے گا۔ اب ڈومینوز سے منگائیں گے تو چکن پیزا ہی منگائیں گے، اب میکڈونلڈ میں کھائیں گے تو چکن برگر ہی کھائیں گے، اب کہیں ریسٹورنٹ میں کھائیں گے تو پیسہ گھاس پھوس پر کیوں خرچ کرے؟ ہم چکن کھائیں گے، ہم مٹن کھائیں گے، یہاں کا قیمہ بڑا اچھا ہے، یہاں کی تندوری بڑی اچھی ہے، یہاں کا چکن فرائیڈ رائس بڑا اچھا ہے، یہاں چکن سوپ بڑا اچھا ہے۔ ہماری زبان کو لذتیں ایسی لگ گئی، حرام کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، اور پھر دعا کرتے ہیں۔ دعا اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ ارے ظالم کبھی غور کیا تو نے وہ نہ
مانگا کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے تجھے دینے کو، تیری دعا اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ تیری دعا قبول کرے، تو نے اللہ کے حکم سے بغاوت کی، حرام لقموں سے اپنے پیٹ کو بھر رکھا، اور پھر کہتا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ارے تیری دعائیں تو دور کی بات ہے، اگر تو حرام کھا کر طواف کعبہ کرے، اگر تو حرام کھا کر صفا مروہ کی سعی کرے، اگر تو حرام کر کر مینا کی گھاٹیوں اور عرفات کی وادیوں میں چلا جائے، اگر تو سجدوں پر سجدے کرتے کرتے مر جائے تو بھی تیری عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کا ایک لقمہ اگر حلق کے نیچے اتر جاتا ہے اللہ 40 دن تک تیری دعا تیری عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ میں کہوں گا وہ جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ بھی یہ خیال رکھیں کہ کہاں کا کھا رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں۔ اگر حج کے لیے گئے 40 روز تک صرف ویج کھا لیا تو موت نہیں آنا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ جا کر وہاں چکن مٹن ہی کھایا جائے؟ کیا جا کر وہاں ضروری ہے کہ البیک کا چکن ہی کھایا جائے، میکڈونلڈ سے چکن برگر ہی کھایا جائے؟ ضروری ہے؟ عبادت اہم ہے کہ زبان کی لذتیں اہم ہیں؟ اللہ کے سجدے اہم ہے کہ تیرے چٹکارے اہم ہیں؟ آج دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وجہ کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ بلیم کرتے اس کا قصور، اس کا قصور، اس کا قصور، اس کا قصور۔ آپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے، قصور کس کا ہے؟ امریکہ کا قصور۔ آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے ہو، کس کا قصور ہے؟ اسرائیل کا قصور۔ آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہو، غلطی کس کی ہے؟ مودی کی غلطی۔ آپ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، غلطی کس کی ہے؟ فلاں منسٹر کی، فلاں سی ایم کی، فلاں پی ایم کی، فلاں گورنر کی، کس کی غلطی ہے؟ آپ بہت آسان سمجھتے ہو کہ خود چاہے جو کریں دوسروں پر بلیم کرتے، امریکہ کا ہاتھ ہے، سعودی عرب کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، یوں لوگوں پر بلیم کر کے نکل جانا آسان ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اندر موجود بیماریوں کا علاج کرنا بڑا مشکل۔ اسی لئے کہنے والے نے بہت خوب کہا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو نے امریکہ سے امید لگایا، تو نے برطانیہ سے امید لگایا، تو نے سعودی عرب سے امید لگایا، تو نے اپنے ملک سے وطن وہ جو ہے امید لگایا، تو نے امیدیں غلط لوگوں سے وابستہ کر دی۔ کاش سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کمزور ہم ہیں، ہمارا رب کمزور نہیں ہے، مجبور ہم ہیں، ہمارا رب مجبور نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان رجوع کر لے، نماز کا پابند بن جائے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا عامل بنا لے، اپنے آپ کو نبی کا فرمانبردار بنا لے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اے مسلمان تیرے ہاتھ اٹھیں گے، تیری دعائیں آسمان سے ٹکرائیں گی، اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میرا کریم جس نے بدر کے 313 نہتے مجاہدین کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجا تھا، مکے کے کافروں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تھا۔ آج مسلمان تو بھی توبہ کر کے اگر اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لے، آج بھی آسمان سے فرشتوں کی جماعت اترے گی، اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت کرے گا اور برما کے ظالمین کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اپنا علاج پہلے کرو، اپنا علاج پہلے کرو۔ ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو دوا کے ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے، یہ دوا کھانا اس وقت کھانا اتنی کھانا اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اب دوا پر دوا کھائیں پرہیز نہ کریں تو کیا بتائیے دوائیں کام کریں گی؟ آپ دعاؤں پر دعائیں کر رہے لیکن حرام لقموں سے نہیں بچتے، جھوٹ سے نہیں بچتے، شراب سے نہیں بچتے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی سے نہیں بچتے۔ آپ دعائیں خوب کرتے ہو، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے جمعہ کو کرتا پیجامہ تو پہن لیا لیکن ہر صبح اٹھ کر داڑھی بھی منڈاتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، وعدہ خلافی بھی کرتے ہو، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہو۔ بتاؤ کیا کرتا پیجامہ پہننا اللہ قبول فرمائے گا؟ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا اللہ قبول فرمائے گا؟ اپنا علاج کرنے کی کوشش کرو، کہیں انشاءاللہ۔ جو تصویریں آنکھوں کے سامنے ہیں انہیں دیکھ کر ہوش کے ناخن۔ میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
تاکہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بغداد شریف کی سرزمین پر جہاں ہمیشہ سے مسلمانوں کی آبادی زیادہ رہتی تھی، ایک ظالم حکمراں مسلط کیا گیا ہلاکو خان نام کا۔ ہلاکو خان مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں کا مینار ہے، اس مینار کے اوپر بیٹھ کر مسلمان کی کھوپڑی میں میں شراب پی رہا۔ جب صبح دربار لگا، اس نے درباریوں کو جمع کیا، کاہن بھی تھے، پجاری بھی تھے، نجومی بھی تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے اس دور کے پنڈت بھی تھے۔ سب کو جمع کر کے اس نے کہا، رات میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ابھی وہ تعبیر بتانا چاہتے تھے کہ فوراً سپاہیوں نے کہا، فوجیوں نے کہا، سپہ سالار نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر بعد میں پوچھے گا، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ ہلاکو خان نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا بات، اگر میرا یہ خواب حقیقت میں بدل جائے تو کیا بات، ضرور بھی ضرور میرے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرو، میں چاہتا ہوں کہ یہ خواب حقیقت میں بدلے۔ فوراً فوج تیار ہوئی، پلان تیار ہوا، بغداد شریف کی طرف فوج کوچ کرتی، بغداد آنے کا ارادہ کیا۔ وہاں مسلمانوں کو خبر ہو، وہ بھاگتے ہوئے پہنچے بغداد میں موجود اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں، جن کا نام تھا احمد جام رحمت اللہ تعالی۔ احمد جام رحمت اللہ تعالی کے پاس جا کر ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے ولی، ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہلاکو خان کی فوج آتی ہمیں ہلاک کرنے، ہماری گردنیں کاٹنا، ہمیں قتل کرنا ان کا مقصد۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، دعا کرے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ احمد جام رحمت اللہ تعالی فرماتے، ٹھیک میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو، اگر اللہ نے جان کی امان دی تم توبہ کر لو گے، تم پلٹ آؤ گے، تم قرآن و سنت پر عمل کرو گے، تم نماز کی پابندی کرو گے، تم بے حیائی بے غیرتی سے توبہ کرو گے۔ جان پر بنی تھی، کیا کرتے سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہمیں بچا لیں، جان بچ گئی، ہم پلٹ آئیں گے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی سنت کے خلاف عمل نہیں کریں گے، ہمیں بچا لیں۔ احمد جام رحمت اللہ تعالی فرماتے، ٹھیک ہے اپنے اپنے گھر جاؤ اطمینان سے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آپ وضو کرتے تھے، پانی پیتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ کے ولی نے، اور لکڑی کے پیالے کو آپ نے زمین پر الٹا پلٹ دیا۔ فرمایا کہ ہلاکو خان کی فوج آتی، پورے عراق کے چپے چپے کو چھان مارتی، یہاں وہاں جہاں ہو سکا ساری کوشش کی، پوری طاقت لگا دی، پورا عراق کو نظر آتا تھا لیکن بغداد شہر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بغداد ملتا تو کیسے ملتا؟ اللہ کے ولی نے اسے لکڑی کے پیالے کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ ایک ہفتے تک گلی کوچوں کی خاک چھاننے کے بعد آخرکار ہلاکو خان کی فوج خالی ہاتھ واپس چلی گئی۔ ہلاکو خان نے کہا، کیا بات؟ انہوں نے سارا معاملہ بتا دیا، ہمیں بغداد نظر نہیں آتا، پتہ نہیں زمین کہاں گئی کہ آسمان نکل کے کہاں گیا بغداد پتہ نہیں۔ اس نے ڈانٹا، پھٹکارا، غیرت دلائی، کہا اور بڑی فوج لے کر جاؤ۔ دوبارہ فوج روانہ ہوئی، مسلمان پھر بھاگے بھاگے آئے احمد جام رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں، آ کر دعاؤں کی درخواست کرتے، ہمیں بچا لیں، اب تو فوج اور بڑی آتی، اب تو بچنا مشکل ہے، ہمیں بچا لیں۔ احمد جام رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے جان کی امان دی تو پلٹ آؤ گے، توبہ کر لو گے، پھر کبھی گناہ نہیں کرو گے، لیکن تمہارے اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم اپنے وعدے سے پھر گئے اور تم نے توبہ نہ کی، اب بھی گناہ کرتے ہو۔ اللہ کے ولی کی زبان سے سن کر سب ایک زبان کہنے لگے، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، اب ہمیں بچا لیں، اگر اللہ نے جان بچا لی ہم پھر کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہم کبھی ناچیں گے گائیں گے نہیں، ہم سنت والا
لباس پہنیں گے, ہم نماز کی پابندی کریں گے. اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے, اپنے وعدے کو بھولنا مت. وہ اطمینان کے ساتھ واپس چلے گئے. اللہ کے ولی نے پھر دوبارہ پیالے کو پلٹ دیا. ہلاکو خان کی فوج آتی ہے, 10-12 دن تک تلاش کرتے رہے, انہیں بغداد شہر کہیں نظر نہیں آیا. واپس جاتے ہیں, ہلاکو خان نے 20,000 کی فوج بھیجی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو جانکار تھے, وہ جو گائیڈ تھے, جو بغداد کے نقشے چپے چپے سے واقف تھے, ان کو ساتھ میں روانہ کیا گیا اور وارننگ دے دی گئی, اب یا تو مسلمانوں کے کٹے سر لانا یا تو اپنا منہ بھی مجھے نہ دکھانا. 20,000 کی فوج جب روانہ ہوئی, مسلمان پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں, ہمیں بچا لیجئے, ہمیں بچا لیجئے. احمد جام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے 2 بار تمہاری جان بخشی ہے, لیکن تم باز نہیں آتے ہو, تم توبہ نہیں کرتے ہو. انہوں نے کہا بس ایک بار موقع دیجئے, ہمیں بچا لیجئے. اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, اپنے وعدے کو فراموش نہ کرنا, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اللہ کے ولی نے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھایا ہے. رب نے فرمایا احمد جام اب تو ان کے لیے دعا نہ کر, اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لے, اب تیری دعا ہم قبول نہیں کریں گے. اے احمد جام سن لے, یہ ہلاکو خان جو ہے یہ میرا عذاب ہے جو بغداد کے مسلمانوں پر میں نے مسلط کر دیا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا ہے, اب یہ اس عذاب سے کبھی بچ نہ سکیں گے. اے احمد جام سن لے, پہلے 2 بار میں نے تیری دعا کی برکت سے ان کو بچا لیا, اگر تو 100 بار بھی دعا کرے اور میں 100 بار بھی ان کو چھوڑ دوں تو بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, تو بھی یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. اس لیے اب تو ان کے لیے دعا نہ کرنا, اب ان کو میرے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. احمد جام رحمت اللہ تعالی روتے رہے. رب نے فرمایا کہ یہ تو ہلاک ہوں گے, ان کے ساتھ تو بھی جام شہادت نوش کرنے کو تیار ہو جا. فرمایا گیا 20,000 کی فوج آتی ہے, صرف جوانوں کو قتل نہیں کیا. آج جو برما میں ہوتا ہے وہی مناظر اس دور میں تھے. بوڑھوں کی گردنیں کاٹی گئی, بچوں کی گردنیں کاٹی گئی. ان کا مشن صرف مسلمانوں کے کٹے سر جمع کرنا تھا. یہاں تک کہ بغداد کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کے خون کی نہر بہ نکلی ہے. انہوں نے اتنے سر کاٹے ہیں کہ لے جا کر اس کا مینار بنایا ہے, اس مینار پر ہلاکو خان کو چڑھایا ہے. اس کے ہاتھ میں مسلمان کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر دی ہے اور وہ بیٹھ کر اس میں شراب پیتا تھا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ظالم حکمراں کہاں سے آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ انہیں مسلط کرتا ہے تاکہ مسلمان تو رجوع کر لے, اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ مسلمان تو دیکھ کر پلٹا, اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ان حکمرانوں سے شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں, اپنے اخلاق و کردار کا علاج نہیں کرتے, اپنے معاملات کا علاج نہیں کرتے, اپنی زندگیوں کو صحیح روش پر چلانے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ صرف یہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. ارے کبھی یہ بھی تو غور کر کے میں کیسا ہوں, میں کیسا ہوں. اور اگر مسلمانوں ہم نے اور آپ نے دنیا سے نظروں کو پھیر کر اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیا اور اپنے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو ہم نے صاف کرنا شروع کر دیا, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم توبہ کر کے پلٹ آئیں گے. پھر جب سجدے کریں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو کوئی سجدہ ایسا نہیں ہوگا جسے اللہ رد کر دے, اور کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی جسے اللہ قبول نہ کرے. تو ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تمہید کے طور پر میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی موجودہ دور کے اعتبار سے, اور یاد رکھیں اچھی طرح سے آج جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں آل اوور ورلڈ, مسلمانوں جسمانی اعتبار سے تو تمہیں قتل کیا جا رہا ہے, تمہیں ساتھ ہی ساتھ مورلی بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اندر سے کمزور بنانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. مسلمان مایوس ہو جائے, مسلمان نا امید ہو جائے, مسلمان بالکل نگیٹیوٹی کی طرف چلا جائے, ڈپریشن کی طرف چلا جائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اگر ڈپریشن سے نکلنا ہے, اگر مایوسی کی جنزیروں کو توڑنا ہے, تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا دنیا کے کسی تخت و تاج والے کے قدموں سے جڑ کر کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہو. اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ نے کامیابی کی ضمانت جو ہے مقینے گنبد خضرا کی غلامی میں رکھا ہے. آج ہمارے اپنے ملک میں
کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے. آپ نے شاید سنا ہوگا نیوز کے ذریعے ایک جماعت کھڑی ہوئی لکھنؤ میں کہ قربانی کے موقع پر ہم بکرے ذبح نہیں کریں گے بلکہ بکرے کے شیپ میں کیک بنائیں گے, کیک کاٹیں گے. کیوں؟ جانور کی جان بھی بچ جائے, خون بھی نہ بہے, گندگی بھی نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے سی ایم صاحب بھی خوش ہو جائیں, پی ایم صاحب بھی خوش ہو جائیں. میں کہتا ہوں کیسے ایمان فروش لوگ ہیں یہ ظالم. ارے تم دنیا کے حکمرانوں کے تلوے ایسے چاٹنے لگے کہ دنیا کے حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر لی. میں کہتا ہوں یہ ظالم وہ ہیں کہ جو ان کی رضا کے لیے جب اپنے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں, اگر یہ حکمراں کہیں تو یہ ان کے ہاتھوں اپنی بیٹی, بہو اور بیوی کا بھی سودا کر سکتے ہیں. جو اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے, باغی ہو سکتا ہے, بس دنیا کے تخت و تاج والوں کو خوش کرنے کے لیے. آپ نے بہت سے لوگوں کو تو پوجا ارچنا کرتا ہوا بھی دیکھا ہوگا, آرتیاں اتارتا بھی دیکھا ہوگا, پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہوا دیکھا ہوگا. میں کہتا ہوں دنیا کے تخت و تاج والوں کو, حکمرانوں کو, دولت مندوں کو خوش کرنے کے لیے ارے کس حد تک مسلمان تو گرے گا؟ تو اپنی جان کا نہیں ایمان کا سودا کر رہا ہے. ارے جان کا سودا کر دے, اللہ شہادت کی موت عطا کرے گا, لیکن تو نے ایمان کا سودا کر دیا تو تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. محبت کے نام پر, انسانیت کے نام پر, مانوتا کے نام پر, ایکتا کے نام پر, نیشنل انٹیگریشن کے نام پر میں کہتا ہوں کرو. اسلام نے جن جن چیزوں سے منع نہیں کیا آپ وہ کرو. ارے میں تو کہتا ہوں 12 ربیع الاول شریف کو اپنے گھر پر اگر ہرے جھنڈے لگاتے ہو چاند تاروں والے, اپنی گلیوں کو سجاتے ہو ہرے جھنڈوں کے ذریعے, تو تم 26 جنوری کو بھی اپنے ملک کا جھنڈا اپنی گلی کوچوں میں لگایا کرو, اپنے گھر پر لہرایا کرو. تم 15 اگست کو بھی اپنی آبادی میں جھنڈا لہرایا کرو اپنے ملک کا. ہم اس سے منع نہیں کرتے. اگر تم نے جھنڈے کو سیلوٹ کر لیا, اسلام منع نہیں کرتا. اگر تم نے جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کر سارے جہاں سے اچھا گنگنا لیا, اسلام منع نہیں کرتا. کیا یہ نیشنل انٹیگریشن کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ محبت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ملک کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم جو کر رہے ہو کیا یہی کرو گے تو محبتوں کا ثبوت ہوگا؟ یاد رکھنا, مسلمان ہر چیز کا سودا تو کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے. اور جو ایمان کا سودا آج کر رہے ہیں حقیقت میں نہ یہ مسلمان تھے اور نہ مسلمان ہیں. اس کی وجہ کہ مسلمان اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے لیکن اپنا ایمان کبھی لٹا نہیں سکتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس حد تک بھی نہ گرو کہ لوگ تمہیں ڈسٹر بنا لیں. اس حد تک بھی نہ گرو کہ لوگ تمہیں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر اور گندگی کا پلندہ بنا لیں. یاد رکھنا اس طرح سے تم چاہو گے کہ حکمراں خوش ہو جائیں, ایم پی صاحب خوش ہو جائیں, ایم ایل اے صاحب خوش ہو جائیں, پی ایم صاحب خوش ہو جائیں, سی ایم صاحب خوش ہو جائیں, تو ان کو خوش کر کے ممکن ہے تم دولت حاصل کر لو, کوئی کرسی حاصل کر لو, الیکشن کا ٹکٹ حاصل کر لو, کہیں کی منسٹری اور کوئی پوسٹ حاصل کر لو. ممکن ہے ان کو راضی کر کے تم دنیا میں سربلندی حاصل کر لو, لیکن یاد رکھنا وہ کب تک کے لیے ہے؟ جب تک وہ اوپر ہوگا تب تک تم اس کے نیچے رہو گے. جب وہ نیچے آئے گا تم اس گڑھے میں گرو گے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس لیے ایمان کا سودا کبھی نہ کرے, کہے انشاءاللہ. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مسلمانوں, ہم ہندوستانی مسلمان ہیں کہ الحمدللہ, اور 2-4 بار نہیں 1000 بار, صرف مٹھی بھر مجمع میں نہیں لاکھوں کی بھیڑ میں اعلان کہہ چکا ہوں, مجھے مسلمان ہونے پر جتنا فخر ہے اتنا ہی ہندوستانی مسلمان ہونے پر فخر ہے. اور مجھے 1% بھی کوئی شکوہ نہیں اپنے وطن سے. یہاں ہم نہ ریفیوجی ہیں, ہم نہ یہاں کرایہ دار ہیں, بلکہ جیسے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا یہ ملک ہے اسی طرح 100% یہ ہمارا بھی ملک ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میری آبرو, اس پہ دل قربان ہے, اس پہ جان قربان ہے. یہ تیرا ہندوستان ہے, یہ میرا ہندوستان ہے. تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ملک کے وفادار رہو کہ الحمدللہ.
ملک کے خلاف کوئی کام نہ کرو، کہیں انشاءاللہ۔ ملک کا کوئی باغی ہو، غدار ہو، اس کا کبھی ساتھ نہ دو، کہیں انشاءاللہ۔ ملک کے ایک قانون کا، جتنے قانون ہیں ہر قانون کا احترام کرو، ہر قانون پر عمل کرو، لیکن ملک کا کوئی قانون اگر قرآن و سنت سے ٹکرائے تو ایسے میں اے مسلمان تیرے لیے ملک کا قانون اہم نہیں ہے، قرآن و سنت اہم ہے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔